ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ابراہیم حسین راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں شمع ٹی وی۔ ناظرین، تو آج 16 مئی ہے اور 16 مئی کو مرد آباد امریکہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد مظلومین کے ساتھ حمایت کرنا اور ظالم سے اظہار نفرت کرنا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ مجلس وحدت المسلمین کے جنرل سیکریٹری آغا علی صاحب موجود ہیں اور ساتھ میں برادر وقار بھی موجود ہیں جو کہ ISO پاکستان کے سابق صدر ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس دن کو منانے کا کیا مقصد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال 16 مئی یوم مرد آباد امریکہ منایا جا رہا ہے اور سکردو یادگار شہداء پر بھی تمام یہاں پہ برادران تمام مذہبی تنظیمیں جمع ہو گئے، یہاں پہ آ گئے اور پرزور طور پر احتجاج کیا گیا ہے مظلومین کی حمایت میں اور ظالمین سے نفرت۔ اس سال یہ جو 16 مئی ہے یقیناً نعروں کی حد تک نہیں رہے ہیں اور انشاءاللہ مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل عملی طور پر وہاں سے میزائل کے ذریعے سے، اور ہم یہاں پہ نعرہ لگا رہے ہیں، فلسطین وہاں پہ میزائل داغ رہے ہیں۔ انشاءاللہ امریکہ اور اسرائیل کی نابودی قریب سے قریب تر آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو جا بجا کیوں کر سازشیں نظر آتی ہیں؟ کیوں مسلمان ان سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اگر جانتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل ان کے خلاف سازش کر رہا ہے، جیسے آپ نے کہا کورونا وائرس بھی ایک سازش ہے، تو ان سازشوں کا مقابلہ ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ صرف ہم الزامات داغتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے نہیں، مسلمانوں سے سب سے پہلے انہوں نے علم کو چھینا ہے۔ علم، سائنس، ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے پاس تھے، ان کو انہوں نے چھین کے لے گیا۔ مسلمان آپس میں لڑتے رہے، علمی حیثیت سے مسلمان کمزور ہو گئے، ٹیکنالوجی کے حساب سے مسلمان کمزور ہو گئے۔ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے، سازشوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے پاور کو جناب علی ورلڈ لیول پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ اسلام میں جس حد تک علم کی اہمیت ہے کہیں اور پہ نہیں ہے، علم اور محبت، ٹھیک ہے نہیں، اس دو چیزوں کے ذریعے سے دنیا پہ حکومت کی جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں مسلمانوں سے دوسروں نے چھین کے لے گیا ہے۔ ابھی مسلمانوں کو پہلے نمبر پر چاہیے، جیسا کہ ابھی آپ نے جو کہا، صرف نعرہ بازی سے نہیں، ان سے علم کو چھینے، ان سے محبت کو چھینے، آپس میں محبت سے رہیں اور علم اور ٹیکنالوجی سے آگے جائیں گے تو ان کا مقابلہ کر سکیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کریں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس موقف پر عمل بھی کر سکتے ہیں؟ چونکہ ہم بحیثیت مسلمان، ہم میں اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم ایک موبائل یا ایک مائک جس کے ذریعے سے میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں، اس طرح کی کوئی چیز پروڈکٹ تیار کر سکیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقف پر قائم بھی رہ سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے۔ ایک یہ چیز، دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نہیں، جو ابھی ٹیکنالوجی ہے، مشینری ہے، جو پروڈکٹ ہے، ان کے دو قسم کے ہیں۔ ایک جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نہیں، مثلا پیپسی ہے، جناب علی جو چیزیں ہیں، کہاں تک نام لے لوں میں، ٹھیک ہے نہیں، ہاں، وہ ہے جس کو ہم یوز نہ کریں تو ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں، مثلا آپ نے کہا ابھی موبائل ہے اور کمپیوٹر ہے، دیکھیں اس کو ہم ختم یا بائیکاٹ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک، ان کو یوز کر کے ہم اس کے خلاف اس کو استعمال کریں نا۔ آپ موبائل کو ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کو یوز کریں اپنی دفاع میں، اس کو یوز کریں سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے، اس کو یوز کریں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، ہم اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ٹیکنالوجی لاؤ، ہمارے جوان استعمال کرو اور ان کے خلاف جدوجہد کرو۔ جس طرح رہبر نے فرمایا کہ اس وقت سب سے جو بڑی اور اہم میدان جنگ ہے وہ ابھی فیس بک ہے، وہ ابھی سوشل میڈیا ہے۔ ہمارے جوان وہاں جا کے جناب علی جنگ کریں، ٹھیک ہے نہیں۔ ابھی اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں میں جو میڈیا ہے وہ عجیب و غریب خبریں دنیا تک پہنچا رہے ہیں، حقیقت کو چھپا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ آ جائیں میدان میں، حقیقت کو بیان کریں، واضح کریں، مظلوموں پہ کیا کیا ظلم اسرائیل نے ڈالے ہیں اور اسرائیل کہاں تک۔ اب بھی اسرائیل کو ایک پاور کے طور پر واضح میڈیا کوشش میں ہے کہ وہ پاور ہے، لیکن میں کہنا حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ ایک غلیل، ایک میزائل کی ضرورت ہے، اس کے دل پہ لگے تو وہ گر جائے گا۔ ہاں صاحب، آپ کی طرف دوبارہ پھر آئیں گے، ذرا برادر وقار سے بھی بات کرتے ہیں۔ وقار بھائی کیا کہیں گے، OIC کے کردار کو کیسا دیکھتے ہیں؟ چونکہ کچھ دنوں پہلے اجلاس میں منعقد کیا گیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مسلم امہ کو اتحاد کی ضرورت بھی تھی اور آج بھی ہے، OIC کا جو کردار ہے ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ OIC اس بنیاد پہ بنی تھی کہ مسلم دنیا پہ جو ظالم
ظلم کرتے ہیں، مسلم امہ کے جو بھی مسائل ہے دنیا کے اندر OIC کے ذریعے ان کو ختم کیا جائے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اسی OIC کا اجلاس بھی اگر بلایا جاتا ہے تو امریکہ کے اشاروں اور ڈالرز پہ، جبکہ وہ آل سعود جو اپنے آپ کو محافظ مسلم سمجھتا ہے، وہ OIC کی سربراہی اپنے ہاتھوں میں لے کے مسلم ممالک کے مسائل کو حل نہیں کر رہا بلکہ مسلم ممالک کے مسائل کو اضافہ کر رہا ہے۔ اگر کولمپوریا اجلاس جو کہ گزشتہ سالوں میں ہوا لیکن وہ ناکام ہوا، اگر یہ کولمپوریا اجلاس اگر کامیاب ہوتا تو آج OIC کا خاتمہ ہو جاتا، فلسطین کی آواز بلند ہوتی اور سعودی عرب کا خاتمہ ہو کے دوسرے مسلم ممالک جو کہ مظلوموں کی آواز بن کے کھڑے ہیں، کولمپوریا اجلاس کے نتیجے میں OIC کا خاتمہ ہونا تھا، لیکن کچھ ممالک کے خوف کی وجہ سے، امریکہ اور اسرائیل کے خوف کی وجہ سے ناکام ہوا، اور آج بھی OIC مسلمانوں کا رہنما بنا ہوا ہے، لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم ممالک کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ اچھا، جس مسلم امہ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مسلمان کی مانند ایسی ہے کہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی بھی اعضاء میں کسی بھی جگہ میں اگر درد ہو تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن کچھ ممالک جس اسرائیل سے آپ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، جس امریکہ کو مرداباد کر رہے ہیں، اسی اسرائیل کو کچھ ممالک تسلیم بھی کیا ہے، اسلامی ممالک ہیں، کیا کہیں گے ان ممالک کے حوالے سے؟ یہاں پہ بنیادی وجہ اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کی ہے، الحمدللہ اسرائیل جس دن وجود میں آیا تھا، الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا نے تسلیم نہیں کیا، فقط امریکہ نے پہلے ہی اس کو اگلے دن اس کو تسلیم کیا۔ یہاں پہ جو ابھی وجہ بنی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، وہ مسلم اقوام کے اندر خوف تھا، ڈر تھا، ان کی کمزوری تھی۔ امریکہ نے، عالمی طاقتوں نے مسلم اقوام کے اندر خوف و ہراس پھیلا دیا، جس کے نتیجے میں آج اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ ہاں صاحب، کیا کہیں گے پاکستان کا کردار ایسے میں کیسا ہے؟ چونکہ OIC کا اجلاس میں پرائم منسٹر نے بڑی اچھی تقریر کی، بڑی اچھی باتیں کی، کیا کہیں گے؟ چونکہ اس وقت PTI کی حکومت ہے پاکستان میں اور PTI کے آپ الائنس میں بھی ہیں، کیا کہیں گے سر؟ یقیناً وزیر اعظم نے جو خطاب کیا ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور خطاب کرنے میں تو وزیر اعظم صاحب بہت ہی ٹاپ لیول پہ ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، اور آرام سے بیٹھ کے بس باتیں سناتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، رہبر نے فرمایا اسرائیل اور امریکہ لاتوں کے بت ہے، باتوں سے نہیں مانتے، تو کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے، پاکستان میں فورس کو ایکٹیو ہونا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نہیں؟ اب ایک اسلامی مسئلہ ہے، امت کا مسئلہ ہے، اور اسلام پاکستان ایک جناب علی پورے ورلڈ لیول پر ایک ایٹمی پاور ہے، اور تمام مسلم امت کی نظریں پاکستان پر ہے، تو پاکستان کو اب سب سے پہلے آگے آنا چاہیے اور ایک بریگیڈ بنانا چاہیے، جس طرح سے ایران نے، رہبر نے القدس بریگیڈ بنا کے قدس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، پاکستان میں بھی ایک بریگیڈ بننا چاہیے، القدس کے نام سے ایک بڑا فوجی اون بننا چاہیے، تاکہ ملٹری لیول پر جب تک اس مسئلے کو نہیں دیکھیں گے، کشمیر کا حل بھی مزاحمت اور ملٹری ہے، فلسطین کا حل بھی مزاحمت اور ملٹری ہے۔ آپ اسرائیل اور امریکہ کے دھوکے میں نہ آئیں، وہ لوگ تو اندر سے خباثت دکھاتے ہیں، حملے کرتے ہیں، باہر سے امن کے جناب الاپ جو ہے لاپتے ہوئے تھے، نعرے لاپتے ہیں، تو ہوشیار رہیں۔ عمران خان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ تقریر سے تھوڑا ایک قدم آگے بڑھیں، امہ پاکستانی عوام تیار ہے، بس تھوڑا بہت ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ خود فوج کو بھی ایکٹیو کریں، عوام کو بھی حکم دیں، اور چیف آف آرمی صاحب ہمیں بھی حکم دے دیں، ہمیں فیسلٹیز دے دیں، ہم القدس کی آزادی کے لیے کفن پہن کے جاننے کے لیے تیار ہے۔ اگر صاحب بحیثیت مسلمان ہم میں قبولیت کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں قبول کر پاتے ہیں؟ چونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ترکی اس وقت اگر مسلمانوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، رہبر بننا چاہتا ہے، تو ہم کیوں نہیں ترکی کو قبول کر سکتے ہیں؟ کیا اس میں مسلکی مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے مسلکی مسئلہ، ترک بھی، اردغان بھی اندر سے اسرائیل کے ساتھ ہے، آپ نے دیکھا اسرائیل کے فوجیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، اسرائیل کے سفارت خانہ ہے، اسرائیل کے ساتھ تجارتیں بڑھا رہے ہیں، وہ خود اسرائیل میں جاتے ہیں، ان کے وزیر اسلام میں جاتے ہیں، لہٰذا ترکی اور آل سعود یہ دونوں یہودی ایجنٹ ہے، یہ کبھی مسلم امہ کے وفادار نہیں ہو سکتے، لہٰذا مسلم امہ ہوشیار رہیں اور اپنے ان دو اسرائیل اور امریکہ کے کتوں کو لگام دے دو۔ جب تک ان دونوں کو لگام نہیں دیں گے جناب علی القدس آزاد ہونا مشکل ہے۔ چلیں صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ برادر وقار، کیا کہیں گے آخر میں، کیا پیغام دیں گے نوجوانوں کو اس دن کے حوالے سے؟ ہم نوجوانوں کو جو پیغام یہاں سے دینا چاہیں گے، چونکہ رہبر معظم سید علی خامنہئی نے فرمایا تھا کہ یہ جوانوں، آج اگر میرے ہاتھوں رہبری نہیں ہوتی تو میں سوشل میڈیا کا ایک کمانڈر ہوتا اور اپنی ایک ٹیم بنا کے سوشل میڈیا کے اندر دشمن کے خلاف کھڑا ہو جاتا۔
تو میں بھی یہی پیغام رہبر کا کاپی کرتے ہوئے جوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں. سوشل میڈیا الحمدللہ ہر کسی کے ہاتھ میں ہے. سوشل میڈیا کو دشمن کے خلاف استعمال کریں. سلیمانی بنے, وقت کے جہاد مغنیہ امت مغنیہ بنے, ڈاکٹر شہید بنے, شہید قائد بنے, اور امریکہ و اسرائیل کی نابودی میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.